بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئندہ حکومت مخلوط ہوگی، باوجود اس کے کہ اگر کسی کو سمپل میجارٹی اسمبلی میں حاصل ہو بھی جاتی ہے قومی اسمبلی میں، تو بھی مخلوط حکومت ہوگی، اور مخلوط حکومت کے ممکنہ طور پر وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اس حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی خبر، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، تو 2 دن پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کا انتظار کیجئے، اور اشارتاً آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاک فوج نے اپنے کچھ سینئر آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اس کی تفصیلات اس پریس کانفرنس میں بتائی جائیں گی، اور آج ISPR کے DG نے وہ پریس کانفرنس کر دی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ کم از کم ایک 3 اسٹار جنرل، 2 میجر جنرل اور ایک بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کے خلاف تادیبی کارروائی ہوئی ہے، محکمانہ کارروائی ہوئی ہے، اور انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے، نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ صرف نوکری سے نکالا گیا ہے یا ان کی تمام جو بعد از ملازمت یا آفٹر سروس جو آپ کو پینشن یا دیگر مراحت ملتی ہیں وہ بھی روک لی گئی ہیں، ان کو اپیل کا حق ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات تو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود سامنے آتی جائیں گی، لیکن عام طور پر جب پاک فوج سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ پینشن کے اہل نہیں رہتا، اس کو پلاٹ نہیں ملتے، اس کو مراحت نہیں ملتی، لیکن بعد میں اپیل اگر ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیگر سینئر افسران کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے DG ISPR کا کہنا تھا کہ جن افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ان میں 3 میجر جنرلز ہیں، یعنی 2 اسٹار جنرلز، 7 بریگیڈیئر صاحبان ہیں یہ، اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تادیبی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب ایک سابق 4 اسٹار جنرل یعنی جنرل آصف نواز مرحوم کی نواسی خدیجہ شاہ، اور ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل وہی جمیل حیدر، جن کی بیگم کی گرفتاری کی خبر بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ خبر میں نے شیئر کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیگر جو افراد ہیں جن کے خلاف کارروائی یا ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کی تعداد 102 ہے۔ امپورٹنٹ بات جو نقطہ ہے اس پر میں آتا ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹرائل جاری رہے گا۔ صرف اس جملے پر غور کیجئے، ٹرائل جاری رہے گا۔ جبکہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، اس پر کوئی الگ ویڈیو بنائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو کچھ آج ہوا، اور چیف جسٹس صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر کل ہی اس کی سماعت مکمل ہو جائے اور اس کا فیصلہ سنا دیں، لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ آج اور بھی انہوں نے سماعت کے دوران کافی لب کشائی کی ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو مارل اتھارٹی ہے، اخلاقی جواز ہے، اخلاقی اختیار ہے۔ جن لوگوں کے پاس لاٹھی ہوتی ہے ان کے پاس اخلاقی جواز یا اخلاقی اختیار نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ یہ جو خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے، ظاہر ہے آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن اس پر چھوٹا سا تجزیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاک فوج نے بذریعہ پریس کانفرنس اپنے ترجمان ادارے کے ذریعے، جو پوری افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ ہے، اس نے یہ بات ایک مرتبہ پھر 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ یہ بات باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہم نہ بھلائے ہیں، نہ بھلا پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، اس زیادتی کیا ہو سکتی ہے، یعنی PTI کی طرف اشارہ کیے بغیر کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج نے یہ حملے خود کروائے ہیں، فوج اس سازش میں خود ملوث تھی، اور
تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ اس پر اب باتیں ہوتی رہیں گی کہ جناب کتنے فوجیوں کو کیا سے سزائیں ہوں گی، کس کی کوتاہی اس میں انوالو تھی۔ اچھا، یہ جن افراد کو فوجی افسران کو نوکری سے نکالا گیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اپنی تنصیبات کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے، یعنی بظاہر ان کی ناکامی یا نااہلی تھی، یعنی دانستہ طور پر ان پر کوئی ایسا جرم ثابت نہیں ہوا کہ دانستہ طور پر انہوں نے حملے پر کسی کو اکسایا یا آنے کی اجازت دی، روک نہیں سکے، ورنہ سزائیں زیادہ سخت بھی ہو سکتی تھیں، ملازمت سے نکالے جانے کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جس طرح باقی لوگوں کے خلاف تادیبی کارروائی ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ تادیبی کارروائی کیا ہوتی ہے۔ جناب آپ کے علم میں ہے کہ دبئی میں بیٹھکیں جاری ہیں ہمارے سیاسی رہنما، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کی کریم یا مشران بڑے وہاں پر موجود ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دونوں جو سیاسی قائدین ہیں، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، ان کی اولاد جو ان کے سیاسی وارث ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب یو اے ہی کیوں؟ یعنی آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف کا دبئی یا یو اے میں آنا جانا اتنا نہیں رہا، نہ ان کے اتنے زیادہ اچھے تعلقات ہیں یو اے کی رولنگ فیملی سے، لیکن وہاں پر انہیں باقاعدہ ایک رائل پروٹوکول دیا گیا، جبکہ نواز شریف زیادہ قریب ہیں یا قربت رکھتے ہیں ماضی میں بھی وہ سعودی رائل فیملی کے ساتھ، لیکن یو اے کی رائل فیملی کے ساتھ جو قربتیں ہیں وہ زیادہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی ہیں۔ اس کی وجہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور ان کے جو فاؤنڈر تھے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان، جو ان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، جس طرح ہمارے قائد اعظم ہیں، وہ انہوں نے مرتے دم وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو ہمارے محسن تھے، آپ نے ان کی اولاد کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ تو وہاں پر یہ ملاقاتیں کیوں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ حکومت مخلوط ہی حکومت ہوگی، کوئی ایک آدھ جماعت 5-10 سیٹوں کی میجارٹی یعنی سمپل میجارٹی یا سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر قومی اسمبلی میں سامنے آئے گی، اس کو دوسری سیاسی جماعتوں یا دھڑوں کی ضرورت پڑے گی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نون لیگ کو پڑ سکتی ہے، نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں ان کی بلیک میلنگ سے بچا جا سکے۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں 2/3 میجارٹی بھی مل گئی یعنی نون لیگ کو، تو بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کو یہ قائل کروانے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اگر آپ کے راستے کی رکاوٹیں الیکشن تک دور نہیں ہوتی ہیں، اور اگر دور بھی ہو جاتی ہیں تو آپ کے سر کے اوپر کوئی بھی قانونی تلوار لٹک رہی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری از دی بیسٹ چوائس، کیونکہ ان کا ایکسپوجر ہے، فارن منسٹر رہ چکے ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر بھٹو خاندان کی ایک لیگیسی اور ایکسیپٹیبلٹی ہے، تو ان کو وزیر اعظم بنایا، یعنی آصف علی زرداری اس پر بھرپور زور لگا رہے ہیں۔ کس حد تک وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوتے ہیں میاں نواز شریف کو منانے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نسبتاً زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں یا قابل قبول ہیں نواز شریف سے۔ یہ جو ہے وہ خبریں ہم تک مختلف ذرائع سے جو پہنچتی ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ یو اے میں دبئی میں ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ایک دوست ہیں، جب میں نے ان سے وہ وہاں کے حالات واقعات سے کافی باخبر رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے کسی سابق وزیر اعظم کا ایسا پروٹوکول وہاں پر دیکھا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کی باتیں کی جائیں گی، کچھ شورٹیز دی جائیں گی، ایشورنسز دی جائیں گی نواز شریف کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہ جناب آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اس کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، کوئی اس پر یو ٹرن نہیں لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ وہاں پر ہمارے کچھ مقتدر حلقوں کے سینئر ترین آفیسرز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس بارے میں ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو مشران ہیں
جو بڑے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور جب تک وہاں کسی بات کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اس وقت تک میاں نواز شریف پاکستان واپسی کا اعلان نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہے اس کے معاملات بھی طے کیے جائیں گے اور ایک فیصلہ کیا جائے گا اصولی طور پر، اور عین ممکن ہے وہ کوئی معاہدہ ہو اس پر دستخط بھی کیے جائیں کہ جناب اگر دونوں سیاسی جماعتیں بڑی سیاسی جماعتیں بن کر آگے آ جاتی ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات میں، ایک سیاسی جماعت 100 MNAs کے ساتھ آتی ہے، دوسرے کے 80 ہیں، تو یہ دونوں مل کر جو ہے مخلوط یعنی کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے۔ ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ میں لانے کے لیے کسی بڑی سیاسی جماعت کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اب اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ مثال کے طور پر نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ جو جماعت ہے اس کے MNAs کی تعداد ہے 125 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد ہے 70، تو درمیان میں جو فرق رہ جاتا ہے یعنی 30 اور 55 ارکان قومی اسمبلی کا، تو ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوڑ توڑ کے ذریعے MQM، بلوچستان کی پارٹیاں، خیبر پختونخوا کی، استحکام پاکستان یا نون لیگ اس طرح کا کرے، تو آپس میں مل بیٹھیں اور اس کے بعد چھوٹے گروپوں یا گروہوں یا پارٹیز کو بلیک میل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اور ملک کے وسیع تر معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ 5 سال تک ایک لحاظ سے قومی حکومت تشکیل دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اپوزیشن نہیں ہوگی، ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ بھی جیتیں گے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی جیتیں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی جیتیں گے، اور جس کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن کرے گا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے پارلیمانی جمہوریت میں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے آصف علی زرداری کی جو ریپوٹیشن ہے، جو ریپیوٹ ہے، ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور وہ دیوار کے پیچھے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اگر ان کو اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے کسی عہدے کی قربانی دینا بھی پڑی تو وہ مسلم لیگ نون سے ایسی ایشورنسز لے لیں گے کہ جناب کل کو اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑی تو پھر آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے یہ تجربہ بلوچستان میں ہو چکا ہے کہ 2.5 سال کے لیے ایک سیاسی جماعت کا وزیر اعظم رہے، پالیسیز وہی رہیں، 2.5 سال کے لیے دوسری سیاسی جماعت کا وزیر اعظم رہے، پالیسیز اکنامک وہی رہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ تو اس قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، لیکن سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کیا واقعی اکتوبر یا نومبر میں عام انتخابات ہوں گے؟ کیا IMF ہمیں 30 جون تک ہمیں قرضہ دینے کی حامی بھر لے گا؟ کیا سعودی عرب، چین، UAE، قطر، بحرین، یہ ممالک، ایران پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، بڑی انویسٹمنٹ کی حامی بھر لیں گے، سمجھوتوں پر دستخط کر دیں گے؟ اگر کریں گے تو کیا وہ آئندہ منتخب حکومت کا انتظار کریں گے، نگران دور میں یہ دستخط کیے جائیں گے، یا اس سے پہلے یہ حکومت یہ دستخط کروائے گی سمجھوتوں پر؟ یہ ساری چیزیں اب طے ہونا باقی ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات کے لیے کمر کس لی ہے۔ اگر کسی حد تک کوئی جماعت تھوڑی پیچھے ہے تیاری کے حوالے سے تو وہ ہے نون لیگ۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف جب تک پاکستان واپس نہیں آتے اس وقت تک نون لیگ میں وہ جوش اور ولولہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کی نون لیگ کو آئندہ الیکشن میں پنجاب سے زیادہ نشستیں جیتنے کے لیے ضرورت ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔